وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة أقام الدين ومن تركها هدم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث پاک تلاوت کی. میرے محترم بزرگوں، اس آیت میں اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے. معزز سامعین، اگر کسی کو اس کی نماز خواہشات سے، فواحشات سے، رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے، اغلاط سے، منکرات سے نہیں روکتا ہے تو جان لیجیے کہ اس کی نماز میں ضرور خلل ہوگا، اس کی نماز میں ضرور نقص ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی نماز میں تاثیر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی نماز تاثیر سے خالی اور عاری ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نماز پر محنت کریں کہ اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں. پھر اس کے بعد یہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روک دے گی، ورنہ نہیں روکے گی. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کا سب سے بڑا حکم جو ہم پہ فرض ہوا ہے وہ نماز ہے. آج مؤذن بلاتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، میری اور تیری کامیابی نماز میں ہے، میری اور تیری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں ہے. لیکن ہمارے بھیجے میں جو بھوسا پڑا ہوا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی کامیابی کس چیز میں ہے. اس کو کامیابی مال میں آتی ہے نظر، اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ میری کامیابی مال میں ہے، میری کامیابی دولت میں ہے، میری کامیابی دفتر میں ہے، میری کامیابی نوکری میں ہے، میری کامیابی بڑے بڑے عہدوں میں ہے، میری کامیابی زمین جائیداد میں ہے، میری کامیابی بال بچوں میں ہے، میری کامیابی میری بیوی میں ہے، میری کامیابی دنیا کمانے میں ہے، میری کامیابی دنیا میں شہرت حاصل کرنے میں ہے. آج ہم لوگ کو اس جگہ کامیابی نظر آ رہی ہے، جبکہ اللہ کا حکم کیا آ رہا ہے، مؤذن کیا صدا لگا رہا ہے،
الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے آج ہم اور آپ خود اپنا محاسبہ کر لیں گے، ہم لوگ خود اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کر لیں گے، ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس شخص کا دن میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز قائم نہ کرتا ہو، اس کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ قائم کرتا ہو۔ اے مسلمانوں، بتاؤ تو صحیح، کیا آج ہم نے نماز کو قائم کیا؟ صرف جمعہ پڑھ لینے سے، عید بقرعید اور جنازے کی نماز پڑھ لینے سے نماز قائم کرنے والا نہیں کہلاتا۔ جمعہ پڑھنے والے کو، عید بقرعید جنازے کی نماز پڑھنے والے کو نماز قائم کرنے والے نہیں کہتے، اسے نماز قائم کرنے والے نہیں بولتے۔ تو نماز قائم کرنے والا کس کو بولتے ہیں؟ کون ہے نماز قائم کرنے والا؟ تو نماز قائم کرنے والا وہ ہے جب اللہ اکبر کی صدا آئے تو ہمارے قلوب تڑپ جائے، ہمارا جسم تڑپ جائے، ہمارے چہروں کے رنگ متغیر ہو جائے کہ میرے مالک کا مجھ پہ حکم آیا ہے، میرے خالق کا مجھ پہ حکم آیا ہے، مجھے اس حکم کو پورا کرنا ہے، میرا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، پہلے مجھے اپنے خالق و مالک کا حکم پورا کرنا ہے۔ آج ہم اور آپ خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی تو نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ایک حکم یعنی 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے۔ فضائل اعمال اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہ حدیث لکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ جو آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ ایسا ہے گویا اس کے مال و اسباب، اہل و عیال، بیوی بال بچے، گھر بار سب کچھ اس سے چھین لیا گیا اور وہ اکیلا رہ گیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قیامت میں بے نمازی کو 3 سزائیں دی جائے گی۔ پہلی سزا، اللہ رب العزت اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جائے گا۔ دوسری سزا، اللہ رب العزت حساب کے وقت اس کو ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا جس کی وجہ سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے۔ تیسری سزا، اللہ رب العزت اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت اور طویل عذاب کوئی اور نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اسے جہنم میں لے جانے کا حکم صادر فرما دے گا۔ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کا سر کچلا جا رہا تھا۔ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ جب سر کچل دیا جاتا تو پھر وہی سر دوبارہ لوٹ کر اپنی حالت پر آ جاتا۔ پھر اس
کو بدل دیا جاتا، اس عذاب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ یہ ماجرا دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے نماز کے وقت بھاری ہو جاتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے منہ چڑاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے منہ موڑا کرتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، نماز چھوڑنے پر تمہیں ملے گا کچھ بھی نہیں، الٹا اس پہ تمہیں سزا ملے گی۔ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑو گے، ایک حکم جہنم میں جلنا پڑے گا جس کی مدت 2,88,00,000 برس کا ہے۔ نماز پڑھو گے، تمہارا اس پہ خرچ کوئی نہیں ہوتا، کوئی روپیہ پیسہ نہیں لگتا، مگر تمہیں مل جاتا ہے بہت ساری چیز۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 5 انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلا انعام، نماز پڑھنے والے کو آتا ہے، ہم دوسروں سے شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ہماری آمدنی کم ہے اور خرچہ جو ہے آمدنی سے زیادہ ہے، ہم جو ہے رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بات کا ٹھیکہ لے رہا ہے، اس بات کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو نماز پڑھ، میں تیری رزق کی تنگی کو دور کروں۔ اور دوسرا انعام کیا دے گا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا؟ دوسرا عذاب جو ہے عذاب قبر سے اسے نجات دے دے گا۔ نماز پڑھ کے جاؤ گے، نماز کم قائم کر کے اس دنیا سے جاؤ گے تو دوسرا انعام اللہ تعالیٰ دے گا کہ قبر کے عذاب سے تمہیں نجات عطا فرما دے گا، قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ نماز نہیں پڑھو گے، قبر میں ٹھکیا بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا، پٹائی ہوگی۔ نماز پڑھ کے جاؤ گے، عذاب قبر ہٹا دیا جائے گا۔ تیسرا انعام کیا دے گا اللہ رب العزت؟ تیسرا انعام پل صراط پہ سے بجلی کی طرح گزار دے گا۔ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز راستہ ہے، اس پہ سے ہر انسان کو گزرنا ہے، اس پہ سے اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح گزار دے گا۔ اور چوتھا انعام اللہ رب العزت جو نماز پڑھنے والوں کو عطا فرمائے گا، وہ یہ انعام فرمائے گا کہ اس کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ جب کسی انسان کو کل قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگوں کو خوشی خوشی دکھلاتا پھرے گا کہ دیکھو مجھے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملا ہے۔ یہ اس بات کی جو ہے سند ہے، یہ اس بات کی سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ اس شخص کو دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، اسے جنت کا داخلہ مل گیا، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا، سمجھ لو کہ وہ ہلاک اور برباد ہو گیا، اسے جہنم کا داخلہ مل گیا۔ تو چوتھا انعام اللہ تعالیٰ دائنے ہاتھ میں جو ہے نامہ اعمال عطا فرمائے۔ اور پانچواں انعام اللہ رب العزت جو عطا فرمائیں گے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل عطا فرمائے۔ حساب کتاب کوئی نہیں، بغیر حساب کتاب کی جنت کا داخلہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی سے ایک سوال بھی کر لیا تو وہ آدمی پھنس گیا، وہ
ہلاک ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو اپنے فضل و کرم سے جنت کا داخلہ عطا فرما دے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اس دنیا میں اس روئے زمین پر اس شخص سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا۔ آج ہم لوگ بے نمازی سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ حقیقت معنوں میں بے نمازی کو دنیا کی کوئی چیز پسند نہیں کرتی، کوئی چیز اسے پسند نہیں کرتی ہے۔ اندازہ لگائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھی ماں، ایک بوڑھی عورت راستے سے ایک کٹورے میں تیل لے کے جا رہی ہے اور پتھر سے ٹھوکر لگا اور کٹورا زمین پہ گر گیا تیل کا، زمین نے سارے تیل کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ وہ بوڑھی ماں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچی اور کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میرا تیل زمین چوس گیا ہے، آپ بڑا انصاف کرنے والے ہیں، میرے ساتھ انصاف کیجئے، میرا تیل واپس کروائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اور اس خط کو لکھ کر اس بوڑھی ماں کو دے دیا اور کہا، جاؤ زمین کے اس حصے پر اس ٹکڑے خط کو ڈال دو، جس زمین کے جس حصے نے تمہارے تیل کو چوسا ہے، تمہارے تیل کو دیا ہے، اس حصے پر اس خط کو جا کے ڈال دینا، تیل خود بخود تمہارے برتن میں آ جائے۔ جیسے ہی وہ خط زمین کے اس حصے پہ ڈالا گیا، زمین کے جو حصہ تیل چوسا تھا وہ خط ڈالا، تیل خود بخود اٹھ کے جو ہے برتن میں آ گیا۔ سارے لوگ حیران پریشان ہیں، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ جب وہ خط کھول کر دیکھا گیا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا، زمین کو مخاطب کر کے، زمین کے اس ٹکڑے کو مخاطب کر کے لکھا ہوا تھا کہ اے زمین کے ٹکڑا، اگر تم نے اس بوڑھی ماں کے تیل کو واپس نہیں کیا تو میں تجھ میں ایک بے نمازی کو دوں۔ زمین بے نمازی کو پسند نہیں کرتا کہ وہ میرے اندر آ جائے۔ ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، بتائیے میرے لیے کوئی نجات کا راستہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بتاؤ تم نے کون سا گناہ کیا ہے، کیا جرم کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے زنا ہو گئی، اس زنا کے نتیجے میں میری ایک اولاد پیدا ہوئی، میں نے اس اولاد کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو ڈانٹتے ہوئے اپنے مجلس سے بھگا دی، جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، کہیں تمہاری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہاں پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو اپنے مجلس سے دور بھگائے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ اے موسیٰ، تم اس عورت کے گناہ کو، جس نے زنا کیا ہے اور اس زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو قتل کر دیا ہے، اس گناہ کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہو؟ یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ سنو، زنا سے بھی بڑا گناہ اور قتل سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا سے بھی بڑا گناہ اور قتل سے بھی بڑا گناہ نماز کا چھوڑنے والا ہے۔ وہ زنا سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہے، قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ کر رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، نماز کو چھوڑنے میں ہماری اور آپ کی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ نماز کے پڑھنے میں
ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو نماز قائم کرنے والا بنائے اور نماز کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔